چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک فیض الادب حصہ اول کا لیسن نمبر 17 شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ منصوبات کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 16 اسباق میں مرفوعات کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ مرفوعات کی جو تعداد اس کتاب میں جو بیان کی گئی تھی وہ 6 تھی، اور یہاں پر اب منصوبات کا یہاں پر ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ منصوبات کا ذکر چلے گا یہاں پر، اور منصوبات کسے کہتے ہیں، منصوبات کون کون سے ہوں گے وہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے اندر پہلے مثال تعریفات دیں گے، اس کے بعد مفرد الفاظ دیں گے، اور پھر ان کے جو ہے معنی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ترکیب پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد تمرین آپ کی بارگاہ میں حل کر کے پیش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 17 منصوبات۔ منصوبات یہ منصوب کی جمع ہے۔ آپ فرماتے ہیں منصوب کسے کہتے ہیں؟ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے۔ سب کی مثالیں دیکھتے جائیں، جیسے المسلمہ، یہاں پر اس پر میم پر جو آیا وہ فتح آیا، تو اس کا جو ہوتا ہے وہ اعراب بیراب بالحرف بھی ہوتا اور اعراب بالحرکت بھی ہوتا۔ یہاں پر جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے، اور یہاں پر اعراب بالحرکت ہے، یہاں پر فتح کی صورت میں میم پر۔ الآیاتی، الآیات یہ آیت کی جمع ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ نصب جو ہے وہ کسرے کی صورت میں آیا۔ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت نصبی و جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں جو ہے وہ نصب کسرے کی صورت میں۔ اخا زیدن، یہاں پر بھی دیکھیں یہاں اعراب بالحرکت ہی ہے، اور یہ دو مثالیں آ رہی ہیں آگے وہ اعراب بالحرف کی ہیں۔ اخا زیدن، زید کا بھائی، یہاں پر جو ہے یہاں نصب جو ہے وہ الف کی صورت میں ہے کہ اخا، یہ حالت نصبی میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب وہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اخا یہ حالت رفعی میں اخو تھا اور حالت نصبی میں اخا ہے، تو یہاں الف کے ساتھ ہے، تو نہ نصب الف کے ساتھ ہے، اور الف جو ہے اعراب بالحرف میں سے ہے۔ المسلمین، المسلمین، المسلمین یہ تثنیہ ہے، اور المسلمین یہ جمع ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ دونوں مر اعراب بالحرف ہے، اور پہلے والے میں جو اعراب یہاں پر بھی اعراب بالحرف یا کی صورت میں ہے، اور یہاں پر بھی اعراب بالحرف یا کی صورت میں، لیکن پہلا جو تثنیہ ہے اس کا اعراب یہ حالت نصبی اور جری میں دونوں میں یا ہے، اور ما قبل مفتوح ہوتا ہے اس کا اعراب، اور جمع مذکر سالم میں اس کا اعراب حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور ہوا کرتا ہے، یعنی تثنیہ میں میم مفتوح ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں حالت نصبی جری میں میم مکسور ہوتا ہے۔ تو یہ اعراب بالحرکت کی مثالیں ہوئیں، اور یہاں اعراب بالحرف کی ہوئیں۔ تو نصب جو ہے وہ کبھی فتح کی صورت میں آتا ہے، اور کبھی کسرے کی، اور کبھی الف اور کبھی یا کی صورت میں آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے مفعول بہ کو بیان کر رہے ہیں۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ یہاں پر منصوبات میں سے مفعول کا ذکر کریں گے آپ کی بارگاہ میں، تو مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے قتلت زیدن، میں نے زید کو قتل کیا۔ اس مثال میں زیدن مفعول بہ ہے، کیونکہ فاعل جو ہے تو کا فاعل کا فعل زید پر واقع ہو رہا، یعنی قتل کرنا وہ زید پر واقع ہوا، لہذا زیدن یہ مفعول بہ ہے، اور یہاں اس کا اعراب بالحرکت کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر کچھ مفرد الفاظ ہیں، پھر ان کا استعمال جملوں میں اور ترکیب بھی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ سب سے پہلا جملہ ہے مفرد الفاظ ہیں۔ مفرد الفاظ میں آیتن، آیتن مانے ایک آیت، اور جمع اس کی آتی ہے آیات۔ سورتن مانے ایک سورت، جمع سورن،
رأیتو میں نے دیکھا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم باب فتح یفتح سے، اور الکلب معنی کتا، الکلب معنی کتا اور جمع اس کی کلاب، الدرس معنی سبق جمع دروس، اور الملحد معنی بے دین، الملحد معنی بے دین۔ اب یہاں پر اس کا استعمال اور جملوں کا استعمال آپ دیکھتے چلیں۔ سب سے پہلا جملہ یہاں پر قتل زید فیلا، زید نے ہاتھی کو مار ڈالا۔ یہاں پر دیکھیں قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور زید اس کا فاعل، اور فیلا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں جو فعلا مفعول ہے اس کا اعراب بالحرکت کے ساتھ ہے، اور چونکہ فعل معروف ہے اس لیے اس کا یہاں فاعل ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ سمعت آیتن، میں نے ایک آیت سنی۔ سمعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اور تو ضمیر اس کا فاعل، اور آیتن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے قرأ العالم سورتن، عالم نے ایک سورت پڑھی۔ قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، العالم اس کا فاعل، سورتن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت الطیارۃ، رأیت میں نے دیکھا، طیارۃ میں ہوائی جہاز۔ رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اور تو ضمیر اس کا فاعل، الطیارۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے خلاصۃ النوم میں ایک چیز پڑھی ہوگی، یہ یاد رکھ لیں کہ وہاں پر آیا تھا کہ جب اس کے بعد یعنی ایک ہی لفظ ذکر ہو تو وہاں پر بے اسم ہی اس کو پڑھتے ہیں، اور جہاں دو لفظ ہوں وہاں پر بے لفظ ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر تو نہ پڑھیں گے، تا پڑھیں، کیونکہ ایک حرف پر مشتمل ہے تو یہاں تا پڑھیں گے، تا فاعل، اور اگر دو سے ایک سے زیادہ پر مشتمل ہو تو جیسا لکھا ہو ویسے ہی پڑھیں گے، جیسے تما، تو تا فاعل، طیارۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے بکرن اذهب السیارۃ، ذهب مانے جانا، اذهب مانے لے جانا، باب فاعل سے۔ بکرن اذهب السیارۃ، بکر جو ہے موٹر کار لے گیا۔ بکرن مبتدا، اذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، السیارۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اذهب میں جو ہے ضمیر فعل واحد کا استعمال ہوا، کیونکہ جو اسم ہوتا ہے وہ علم وہ غائب کے درجے میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کے اعتبار سے فعل کو واحد لایا جاتا ہے۔ قرأت آیات، میں نے چند آیتیں پڑھیں۔ یہاں پر جو ہے مفعول یہ جو ہے وہ اعراب بالحرکت کی صورت میں ہے، اور جمع مؤنث سالم کے طور پر یہاں پر اس کا اعراب جو ہے حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ۔ قرأت فعل ماضی معروف، تا فاعل، آیات مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الصبیۃ تقرأ القرآن، صبیۃ مانے بچی، تقرأ مانے پڑھتی ہے، القرآن قرآن، الصبیۃ تقرأ القرآن، بچی قرآن پڑھتی ہے۔ الصبیۃ مبتدا، تقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہیا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے اکلت الخبز، میں نے روٹی کھائی۔ اکلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، تا ضمیر اس کا فاعل، الخبز مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید قرأ الدرس، زید نے سبق پڑھا۔ زید مبتدا، قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو زید کی طرف راجع ہے، تو جیسا مبتدا رہے گا اور اس کے بعد فعل آئے تو اس کے فعل میں وہ ایسی ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہو۔ قرأ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الدرس مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے لا تضرب الکلب، تو کتے کو نہ مار۔
لا تضرب فعل نہیں معروف انتا پوشیدہ اس کا فاعل، اور الکلب مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل نہیں ہے، اور نہیں جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ہے علمہ ابو زید خالدن، علمہ مانے سکھایا، ابو زید زید کے باپ نے، خالدن خالد کو، علمہ ابو زید خالدن زید کے باپ نے خالد کو سکھایا۔ علمہ فعل ماضی معروف اور صیغہ واحد مذکر غائب، ابو مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل، زیدن خالدن مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں فاعل جو ہے وہ اسماء ستہ والا جو ہے فاعل بن رہا ہے اور مرکب اضافی کی صورت میں، اور چونکہ مضاف یہاں پر جو ہے وہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہاں واو کے ساتھ ہے اور یہ فاعل بنے گا اس کا، اور یہاں مفعول جو ہے خالدن وہ اس کا اعراب بالحرکت کی صورت میں مفرد منصرف صحیح کی پہلی قسم ہے یہ۔ الولدان یقرؤون الدرس، الولدان ولد کی جمع، ولدان مانے لڑکے، یقرؤون مانے پڑھتے ہیں، الولدان یقرؤون الدرس لڑکے سبق پڑھتے ہیں، الولدان مبتدا، یقرؤون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر اس کا فاعل، الدرس مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اکتب کتاباً، کتاباً مانے یہاں پر خط ہے، اکتب کتاباً تو ایک خط لکھ، اکتب فعل امر ہے، اکتب تو لکھ، کتاباً ایک خط، اکتب فعل امر انتا پوشیدہ فاعل، کتاباً مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مفعول بھی، اور اکتب فعل امر، اکتب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو فعل امر انتا پوشیدہ فاعل، کتاباً مفعول بھی فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نظرت الملحدین، یہاں نظرتو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ناظرتو ہے کیونکہ بے دینوں سے مناظرہ کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا نہیں جاتا، تو یہاں پر جو جملہ ہے وہ ناظرتو کا استعمال کریں جو مناظرہ کرنے کے معنی میں ہے، اور ہم نے اپنی اس میں شرح میں بھی اس کو ہی ذکر کیا ہے کہ مناظرہ کرنے کے معنی میں۔ تو ناظرت الملحدین، میں نے ملحدوں سے بے دینوں سے مناظرہ کیا۔ ناظرتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر فاعل، الملحدین مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ملحدین جمع مذکر سالم، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نسبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ بکر یقرئ المسلمین، بکر من بکر، یقرئ من پڑھاتا ہے، مسلمین مسلمانوں کو، بکر یقرئ المسلمین بکر مسلمانوں کو پڑھاتا ہے۔ بکر مبتدا، یقرئ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، المسلمین مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الرجال شرب الماء، الرجال مانے لوگوں نے، شرب مانے پیا، الماء پانی، الرجال شرب الماء لوگوں نے پانی پیا۔ الرجال مبتدا، شرب فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز فاعل، الماء مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اعملوا الصالحات، یہاں صالحات جو ہے جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہاں نصب جو ہے وہ کسرے کی صورت میں ہے۔ اعملوا مانے تم کرو، الصالحات نیک کام، اعملوا الصالحات تم نیک عمل کرو، اعملوا فعل امر جمع مذکر حاضر اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الصالحات اس میں فاعل کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ہنہ کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی، یہ کس کی؟ الاعمال موصوف مقدر کی، یعنی عبارت ہم نکالیں گے اعملوا اعمال الصالحات تو یہ صفت ہوگی اعملوا اعمال الصالحات، اعملوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، واو ضمیر بارز فاعل،
اور الصالحات اسم فاعل، اسم ہنہ کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی موصوف محذوف الاعمال کی، الاعمال موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا اعلموا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ جو سبق تھا ہمارا سبق نمبر 17 یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے تمرین جو ہے وہ ہم تمرین کو آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ سبق نمبر 17 کی یہ تمرین ہے اور یہ ایک طرف اردو ہے اور دوسری طرف اس کی عربی پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ اس کا جو ہے وہ مرد نے زید کو پڑھایا۔ اب فعل کا ترجمہ پہلے ذکر کریں گے، پھر زید کو پڑھایا تو مرد فاعل بنے گا۔ اقرأ مانے پڑھایا، الرجل مانے مرد نے، زیدن زید کو، اقرأ الرجل زیدن۔ ہاتھی نے بکر کو مار ڈالا، قتل مانے مار ڈالا، فیل مانے ہاتھی نے، بکرن بکرو، قتل فیل بکرن۔ یہاں الف لام بھی داخل کر سکتے ہیں، قتل الفیل بکرن۔ تم زید کو نہ مارو، یہاں ادب کے طور پر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ادب کے طور پر واحد کا صیغہ استعمال ہے اور جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لا تضرب زیدن، تم زید کو نہ مارو، یا لا تضربوا زیدن۔ میں سبق پڑھتا ہوں، اقرأ میں نے پڑھتا ہوں میں، الدرس میں نے سبق، اقرأ الدرس میں سبق پڑھتا ہوں۔ عورتیں بکر کو مارتی ہیں، النساء مانے عورتیں۔ اب اس کے بعد چونکہ جو ہے فعل آئے گا تو فعل اپنے مرجع کے اعتبار سے آئے گا اور مرجع جمع ہے تو فعل بھی جمع استعمال ہوگا، یعنی ضمیر ہو، جب فاعل ضمیر ہو تو مرجع کے مطابق آتا ہے۔ النساء یضربن بکرن، تو یہ جمع کا استعمال ہوا کیونکہ اس سے پہلے نساء جمع ہے۔ النساء یضربن بکرن۔ میں نے ایک خط لکھا، کتبت میں نے لکھا، کتابن ایک خط، کتبت کتابن۔ لوگوں نے بے دینوں سے جنگ کی، قاتل میں نے جنگ کرنا، الناس میں نے لوگوں نے، الملحدین بے دین، قاتل الناس الملحدین۔ زید نے مسلمانوں کی مدد کی، نصر زید، زید نے مدد کی، المسلمین مسلمانوں کی، نصر زید المسلمین۔ میں ایک سورت پڑھوں گا، اقرأ میں نے پڑھوں گا، سورتن ایک سورت، اقرأ سورتن۔ بکر نے لڑکیوں کو پڑھایا، بکرن بکر، اقرأ میں نے پڑھایا، البناتی لڑکیوں کو۔ یہ البنات مفعول ہے تو اس پر کسرہ آیا، یعنی نصب کسرے کی صورت میں ہے، چونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بکرن اقرأ البناتی۔ تو یہ سبق جو ہمارا تھا سبق نمبر 17 پہلا جو ہے مفعول بہ کا بیان اور اس طرح سے تفصیل کے ساتھ تمرین، ترکیب اور حل لغات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔